اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في حديث القدسي لا إله إلا الله حسني ومن دخل حسني أمن من عذابي. وقال في مقام آخر ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی. صلوات اللہم صل علی محمد علی محمد. عزیزان گرامی، اس عشرہ مجالس کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو دیا گیا ہے وہ توحید اور ولایت اہل بیت، توحید اور ولایت علی. اس مناسبت سے میں نے جو حدیث پڑھی ہے یہ حدیث قدسی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے، اس کا دوسرا نام ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع وہ وحی کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. وہ وحی جو پڑھی جاتی ہے مگر بطور تلاوت کے نہیں ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کی دو جہتیں ہیں، ایک حدیث کے عنوان سے ہے تو حدیث قدسی، ایک کلام اللہ یعنی قرآن مجید. حدیث قدسی پر اور خاص بات یہ ہے کہ حدیث قدسی پر اصول روایت کا قانون نہیں چلتا. حدیث قدسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، ضعیف ہے، موثق ہے، کچھ نہیں، کوئی قسم لاگو نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کلام ہے. جسے جبرائیل لے کر کے آئے رسول اللہ کی خدمت میں، اور سرکار نے جبرائیل کے واسطے سے اور پھر اللہ کے واسطے سے بیان فرمایا. اور جو حدیث میں نے پڑھی بڑی مشہور و معروف ہے کہ اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امن پا گیا، نجات پا گیا. پھر ایک جگہ حدیث قدسی میں کہا گیا علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. یہ بھی فرمانے والا اللہ ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے. جو اس ولایت کے قلعے میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امن پا گیا، نجات پا گیا. تو کہیں فرمایا لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، کہیں فرمایا علی کی ولایت قلعہ ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا الہی ترجمہ علی ولی اللہ ہے.
کہ لا الہ الا اللہ کا الہی ترجمہ ہوا کہ علی کی ولایت، یعنی علی ولی اللہ لا الہ الا اللہ کا گویا عرفانی ترجمہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ جو کلمت توحید ہے، جس پر پورا عالم اسلام متفق ہے کہ نجات کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ تفلحو، بولو لا الہ الا اللہ تفلحو، بولو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ، بولو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ۔ سب کا یہی نعرہ ہے۔ اچھا، سب کا یہ نعرہ ہے بولو لا الہ الا اللہ پالو نجات، اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود ایک ہی جنت میں جائے گا۔ ایک طرف تو یہ روایت کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ نجات پا لیا، دوسری طرف ہر مسلمان کا یہ عقیدہ کہ جنت میں ایک جائے گا، 73 میں ایک جائے گا، سب نہیں جائیں گے۔ کیا سب لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا سب اللہ کی توحید کو مانتے ہیں؟ مگر ایک کیوں جائے گا؟ وہ ایک جس وجہ سے جا رہا ہے اس کی تلاش کیجئے، 72 جس وجہ سے نہیں جا رہے وہ تو واضح تلاش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو لا الہ الا اللہ ہے ہی کامن۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 73 میں ایک جنت میں جا رہا ہے اور 72 جہنم میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا الفاظ مقصود نہیں ہے، کلمے کا مطلب الفاظ نہیں ہے، کلمے کا مطلب حروف نہیں ہے، کلمے کا مطلب اس کے معنی ہے۔ جب تک اس کے معنی تک نہیں پہنچ گئے لفظیں جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ تو اس کے معنی کی تلاش کیجئے تو معلوم ہوگا علی ولی اللہ ہی اس کا معنی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ بہت خاص باتیں ہیں، کیونکہ میرا انداز یہی ہوتا ہے کہ میں ایک موضوع پر گفتگو کرتا ہوں تو پھر اس کے سیریز ہوتی ہے کہ آخر تک وہ رہتا ہے۔ تو اب چونکہ میں نے موضوع رکھ دیا توحید اور ولایت اہل بیت، توحید اور ولایت علی ایک ہی بات ہے، تو بہرحال یہی سلسلہ آگے تک نہیں آخر تک انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ باقی رہے۔ آپ حضرات تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ بعد والے جو آئے ان کے لیے کوئی دشواری نہ ہو۔ عزیزان گرامی، گفتگو لا الہ الا اللہ ہی پہ ہوگی، گفتگو لا الہ الا اللہ پر ہوگی۔ کیوں کہ لا الہ الا اللہ نجات کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ ہی لو اسلام کا، دین کا، ایمان کا بھرم ہے۔ مگر افسوس ہوگا کہ ہم جن لفظوں کو دہراتے ہیں اگر ہم اس کی معرفت تک نہ پہنچے تو پھر ہمیں ان لفظوں کا کیا فائدہ ہے؟ ثواب اور ہے لیکن اصل میں کلمے کی معرفت کیا ہے؟ اب آغاز ہوتا ہے گفتگو کا یوں کہ اللہ کی توحید کا اقرار، اس پر نجات اور اس کے دل سے تصدیق، یہ ایمان۔ اقرار اسلام ہے، تصدیق ایمان، اقرار زبان سے، تصدیق دل سے۔ تو اب یہ لا الہ الا اللہ جسے پڑھ کر کے انسان اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اس میں پہلی گفتگو یہ ہوگی کہ اقرار کس کا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کے معبودیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے۔ تو جس بات کا اقرار ہو رہا ہے وہ ذات ہے اللہ۔ جب کسی چیز کا اقرار ہوگا، اب یہیں سے گفتگو ہوگی، جب کسی چیز کا اقرار ہوگا یا انکار ہوگا تو اقرار اور انکار کے لیے اس کا سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ اقرار کس کا ہو رہا ہے، انکار کس کا ہو رہا ہے۔ جب تک ذات ذہن میں نہیں ہوگی تب تک اقرار اور انکار کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اس کو بہت آسانی سے میں یہ کہہ کہ میں ممبئی آیا، یہاں اب یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہماری سلمان سے ملاقات کرنی ہے، بھائی میں یہاں آیا ہوں، مجھے ایک صاحب سے ملنا ہے، زینبیہ کے عقب میں رہتے ہیں، کون ہے وہ نام نہیں جانتا مگر ملنا ہے، جن سے ملنا ہے اگر ان کی ذات کا میرے ذہن میں علم نہیں ہے، ان کا نام میری زبان پر نہیں ہے تو نہ کوئی مجھے ملا سکتا ہے نہ میں مل سکتا ہوں۔
ملنے کے لیے ذات کا ذہن میں آنا ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں علم. منطق کی زبان میں علم اس بات کا نام ہے کہ کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا علم ہے. منطق میں علم اس بات کا نام ہے کہ معلوم جس کو آپ جاننا چاہتے جس کو جانتے ہیں اس کی صورت کا ذہن میں ہونا علم ہے. اللہ وہ ہے جس کی صورت ہی نہیں تو ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. جو ذہن میں نہ آ سکے، جس کی ذات کا ادراک نہ ہو سکے، جس کی ذات کو پایا نہیں جا سکتا، جس کی ذات تک ذہن نہیں جاتا، جس کی ذات تک خیال نہیں جاتا، جس کی ذات ہمارے حافظے میں نہیں آتی، جس کی ذات ہماری میموری کی اسیر نہیں، جس کی ذات ہماری شعور میں نہیں آتی، وہ کانشس سے اوپر ہے. یعنی وہ میٹا فزکس کی بات ہے. وہ ماورائے شعور، وہ ماورائے خیال. نہ خیال وہاں جاتا ہے، نہ شعور وہاں جاتا ہے، نہ الفاظ وہاں جاتے ہیں، نہ ذہن وہاں پر جاتا ہے. اگر وہ ذہن میں آ جائے تو پھر وہ برین کریشن ہو جائے گا، ذہنی مخلوق. تو ہر شے ہماری ذہنی مخلوق ہے. پہلے ہمارے ذہن میں آتی ہے، ذہن اسے ایجاد کرتا ہے، تب بعد میں ادراک ہوتا ہے. ایک پاگل ہے، وہ کسی چیز کو کیوں نہیں جانتا؟ کریں اس کے پاس عقل نہیں، ادراک ہی نہیں ہے. وہ ابھی گھاس کو غذا کہے گا، غذا کو گھاس سمجھ لے گا. تو پاگل آدمی ہے. تو عقل پہلے ادراک کرتی ہے. جب ادراک کرتی ہے تو شے کا علم ذہن میں آتا ہے. جب علم ذہن میں آتا ہے تو ذات تک پہنچنے کا راستہ بن جاتا ہے. اللہ اس ذات وحدہ لا شریک، اس ذات کا نام ہے کہ جو نہ خیال میں، نہ حافظے میں، نہ حصے مشترک میں، کسی میں نہیں آتا. تو جب اس کی ذات کا علم ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا اقرار کیسے ہوگا؟ بہت نازک منزل پر ہے. تو اس کے لیے کہا گیا کہ عظمت کی منزل میں یہ کہہ دو کہ خدا کو کوئی پا نہیں سکتا، خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہی نہج البلاغہ میں کہ جو میں نے خطبہ بھی وہی پڑھا ہے، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، ولا کہ وہ مدح کرنے والے اس کی مدحت کر نہیں سکتے. ولا یحصی نعمہ العادون، گننے والے نعمت کو نہیں گن سکتے. تو کوشش کرنے والے اسے پا نہیں سکتے. تو جو پایا نہیں کیوں جاتا؟ اللہ کو پا اس لیے نہیں سکتے کہ جو شے حد رکھتی ہے وہ پائی جاتی ہے، اللہ کے لیے پایا جانا نہیں ہے. تو یہ وہ منزل ہے کہ نہ وہ ذہن میں آتا ہے، نہ فکر میں آتا ہے. تو پھر ہم اس کا اقرار کیسے کریں؟ اقرار تو اسی شے کا کیا جائے گا جو ذہن میں آئے، جہاں خیال پہنچے کہ یہ ہے، یہ پانی ہے. چلو خواب ہے تو خواب بھی نظر آتا ہے، خواب بھی ایک حقیقت ہے. نیند ہے تو وہ بھی ایک حقیقت ہے، خیال ہے تو وہ بھی ایک حقیقت ہے. مگر اللہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے مگر وہ حقیقت ہے. یہ منزل وہ ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد میں انسان شش و پنج کا شکار ہے. تشکیک کی منزل ہے. ارے یار، اللہ کے لیے میرا مولا کہتا ہے کہ ذہن میں نہیں لانا، خیال نہیں دوڑانا. نہ ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر سکتے ہو کہ وہ آسمان پر ہے، کیونکہ اشارہ کر کے کہا وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، کہ اللہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے. نہ تو ذہنی اشارہ، نہ تو حصی اشارہ. ذہنی اشارہ خیال، حصی اشارہ انگلی کا اشارہ، کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ ہے مگر اس کے لیے ہونا کیفیت نہیں رکھتا. تو یہ سارا ہمارا ذہن کسی بھی شے کو بغیر کیفیت کے جانتا ہی نہیں. ہم کسی شے کو بے کیفیت نہیں جانتے، مگر اللہ کو جاننا بھی لازم ہے. معرفت اول الدین معرفت الجبار. میرا مولا پہلے سرمن میں نہج البلاغہ کا فرسٹ خطبہ پہلی لائن ہے کہ مولا فرماتے ہیں اللہ کی معرفت دین کی پہلی بنیاد ہے. اما وہاں علم ہی نہیں ہو سکتا تو معرفت کیسے ہوگی؟ سب سے مشکل مرحلہ ہے. اب جتنے اللہ کا اقرار کرنے والے ان سے پوچھو کہ میاں اللہ کا اقرار کرتے ہو؟ دیکھا نہیں. سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آ سکتا. پھر کیا ہے اللہ جسے تم مان رہے ہو؟
تو کسی شے کے اقرار کے لیے میری گفتگو کا آغاز اس سے تھا کہ کسی بھی شے کے یہ مائک ہے نہیں ہے تو مائک کا سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ آپ نہ کریں، ہے تو اس کا بھی سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں پوائنٹ آف ویو سے جب کہیں ہاں اور نہ میں گفتگو ہوگی تو اس شے کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔ اللہ جو کہتا ہے اللہ نہیں ہے تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تک اس کی رسائی نہ ذہن سے ہے نہ اس کی رسائی ہاتھ سے ہے، حواس سے ہے، تو لہذا وہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے، تو وہ ہو گیا کمیونسٹ۔ لیکن جو اللہ کو مان رہا ہے وہ بھی ایک منزل پہ آ کے وہی کہہ رہا ہے نہ ذہن میں آتا ہے نہ فکر میں آتا ہے، تو پھر اس میں اور کمیونسٹ میں کیا فرق رہا؟ میری گفتگو جہاں سے چل رہی ہے منزل توحید کی بات ہے۔ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ کمیونسٹ کہنا نہیں مانتا میں، ارے کیوں نہیں مانتا؟ وہ کیا خدا ہے تمہارا کہ جو ذہن میں نہیں آتا؟ جس منزل پہ آ کے کمیونسٹ کہہ رہا ہے بھائی وہ ذہن میں نہیں آتا، جو ہمارے ذہن میں نہ آئے سمجھ میں نہ آئے ہم نہیں مانتے۔ آپ کہہ رہے نہیں، مذہب یہ کہتا ہے جو ذہن میں نہ آئے وہی خدا، یہ نہج البلاغہ۔ تو اس نے انکار کیا، آپ نے اقرار کیا، اس کا جو انکار ہے وہ ذہن کی بنیاد پر۔ آپ کا اس بات کو ماننے کے باوجود کہ اللہ ذہن میں نہیں آتا، اللہ کو ماننا صرف ایک عقیدہ ہے، دلیل نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا ایک عقیدہ ہے، دلیل نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ دلیل چاہیے تو دلیل دی، کہا کہ نہیں، ہر بننے والی چیز بنانے والے کو بتاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کا کوئی بنانے والا ایک یونیورسل مائنڈ ہے۔ اس یونیورسل مائنڈ کو سائنس چاہے انرجی کہہ لے، مذہب چاہے خدا کہہ لے۔ نعرہ حیدری! واہ! یہ درمیان کی گفتگو ہو گئی، لیکن بات پھر وہیں آ کے رکی۔ بات اس پر رکی کہ وہ یونیورسل مائنڈ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں، گاڈ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، ایشور کہہ رہے ہیں، جو مذہب کا جو آدمی اس کو جس نام سے اپنی زبان میں پکار رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کیا وہ ذہن میں آ گیا؟ کہ نہیں۔ اگر آ گیا تو محدود ہو گیا، ذہن میں نہیں آیا تو مان نہیں سکتے، آ گیا تو خدا نہیں رہتا۔ ذہن میں نہیں آیا تو مان نہیں سکتے، ذہن میں آ جائے تو پھر خدا نہیں رہتا۔ اس منزل کو سر کیسے کریں؟ اس منزل کو سر کیسے کریں؟ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں امیر المومنین کے دامن ولایت کی ضرورت پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ عزیزان گرامی یاد رکھیں توحید کیا ہے۔ مسلسل ہماری گفتگو اس پر ہوگی اور مختلف انداز سے ہوگی۔ آج جو ہو رہی ہے ایسا ہی گفتگو جاری و ساری رہے گی، مگر اس کے لطف الگ الگ ہوں گے۔ اور میرا ذاکر کا، ہر ذاکر کا ایک مزاج ہوتا ہے، جیسے سامعین چاہتے ہیں ویسے ہی ذاکر کا مزاج بنتا ہے۔ عرفانی مزاج ہوگا اور عرفانی مزاج ہوگا تو پھر عرفانیات چلے گی، نہیں مزاج عرفانی نہیں رہے گا تو ظاہر سے بات ہے وہ ذکر ہوگا کہ جس سے میں خود مطمئن نہیں ہوتا۔ خدا ذہن میں آ جائے تو خدا نہیں، اور اگر ذہن میں نہ آئے تو مانے کیسے؟ کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے اللہ کو عقل سے مانو۔ اصول دین میں عقل ہے، تحقیق ہے، عقل جواب دے جاتی ہے، کیونکہ ہماری عقل وہم کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہماری عقل تو اتنی کمزور ہے، یہ مائک کے لیے نام کی ضرورت ہے، اس کے لیے زینہ ہے، اس کے لیے فرش ہے، ہم بے جان چیزوں کا نام رکھتے کیونکہ ہماری عقل اتنی کمزور ہے کہ کسی بھی شے کو بے نام کے پہچان نہیں سکتی، تو جو خالق اشیاء ہے اسے کیسے پہچانے؟ اسے کیسے پہچانے؟ پہچاننے کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک بنیادی پوائنٹ، اللہ ذہن میں نہیں آتا مگر وہ خدا ہے۔ تو اس کا مطلب اب ایک مطلب ہے، اب اللہ کی معرفت واجب ہے۔ اس کی معرفت جسے سمجھ نہیں سکتے، اس کی معرفت، توجہ، اس کی معرفت جسے ہم سمجھ نہیں سکتے وہ واجب ہم پہ کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ اللہ عادل نہیں ہے۔ کیوں؟
جو حقیقت میں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. مولا فرما رہے ہیں والدین معرفت الجبار، دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے. اے میرے مولا، ایک طرف تو آپ فرماتے وہ ذہن میں نہیں آتا، دوسری طرف کہتے ہیں اس کی معرفت لازم ہے. تو معرفت تو عقل سے ہوگی نا، تو وہ خود ہماری عقل کا خالق ہے، تو مخلوق خالق تک پہنچے کیسے؟ کیا کہنے کو سلامت رہے، بہت وہ جب ہماری عقل کا خالق ہے تو مخلوق خالق تک پہنچے گی کیسے؟ جہاں بھی پہنچے گی تو وہ مخلوق ہی کی حد ہوگی، خالق وہاں نہیں پایا جائے گا. تو اب دو مسئلے ہوئے. ایک مسئلہ یہ کہ اللہ بندوں کے نفس سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تکلیف مالا یطاق، طاقت سے زیادہ تکلیف دینا. یہ اللہ کی شان نہیں، کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے فرمایا میں بندے کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جب اللہ کہہ رہا ہے میں بندے کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو پھر وہ اللہ جو عقل میں نہیں آ سکتا اسے پہچانے کیسے؟ معرفت لازم ہے. اور مولا فرما رہے کیفا یعبد من لم یعرف، تم اس کی کیسے عبادت کرو گے جس کو جانتے ہی نہیں؟ جاننا عقل سے ہے، عقل مخلوق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی شے کا اقرار کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، تو اقرار اور انکار کرنے کے لیے کسی بھی شے کے، اس شے کا ہمارے آبزرویشن میں آنا ضروری ہے، ہمارے حواس میں آنا ضروری ہے، ہماری عقل میں آنا ضروری ہے. اللہ نہیں آتا، مگر اللہ جس چیز کے ذریعے اپنی معرفت چاہتا ہے کہ میری معرفت بندے حاصل کرے، اب اس پر رحمت کے تقاضے سے یہ واجب ہے کہ میرے بندے اتنی ناقص عقل رکھتے ہیں کہ بے جان شے کو بھی بے نام کے نہیں جانتے، تو مجھے کیسے پہچانیں گے؟ اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق کو ظاہر کرے کہ جن مخلوق کے اندر اس کے کمالات اس طرح پائے جائیں، اس کے کمالات ایسے پائے جائیں، ان کو دیکھنا اس کا دیکھنا ہو جائے، ان کا اقرار ہی اس کا اقرار ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد. نہیں، ہمارے کچھ بھائی نہیں سمجھے، کیونکہ ذاکر کو محسوس ہوتا ہے کہ بات کہاں تک پہنچی کہاں تک نہیں. سب تک پہنچ گئی تو میں سیدھے آگے بڑھ جاؤں، مگر سب تک نہیں پہنچی. پھر ایک جملہ دوہرا دوں. اللہ نے عقل کو پیدا کیا اور مولا نے فرمایا اللہ کی معرفت دین کی بنیاد ہے. معرفت عقل کے ذریعے ہوتی ہے. عقل مخلوق ہے، مخلوق خالق کو نہیں پہچان سکتی. اگر مخلوق خالق کو پہچان لے تو خالق کی حد ہوگی تو پھر خالق نہیں رہے گا، مخلوق رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کو پہچاننا واجب ہے. تو اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید خفی کا نام نہیں ہے، اللہ کی توحید جلی کا نام ہے. توحید، مقام توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار چھپا ہوا نہیں ہے. یعنی وہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو عقل پہ بار ڈالا جا رہا ہو جسے عقل نہیں سنبھال سکتی. مثلا کسی سے کہا جائے ایک پیر پہ کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو جائے گا. اسی سے آپ کہیں دو پیر پہ کھڑا ہو جاؤ، کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کی عقل کہتی ہے دو پیر پہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے عقل سے یہ مطالبہ کہ اللہ کو پہچان لے. عقل کہے گی میں مخلوق ہوں میرے مالک، میں تجھے جانوں کیسے؟ تو اب وہ اللہ جب اپنی معرفت کا حکم دے رہا ہے تو اس اللہ پر یہ عذرو رحمت کے، عذرو حکمت کے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے پہچاننے کے لیے کسی ایسے کو ظاہر کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی توحید کا اعتبار قائم ہو جائے. اب وہ کیا ہے؟ اس کی توحید کا اعتبار وہ ہے مقام مظاہر. مقام مظاہر مطلب توحید خفی کا نام نہیں ہے، توحید ظہور کا نام ہے.
توحید اللہ نہیں ہے، توحید اللہ نہیں ہے، توحید اللہ کی صفت ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے، توحید اللہ کی صفت ہے، صفت مخلوق ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں آگے ہوں گی، ابھی تو بالکل بگننگ ابتدا۔ توحید صفت ہے، جب اس کی صفت ہے تو عزیزان گرامی ہر شخص کے پاس ہر موصوف کی صفت، ہر موصوف کی صفت، ہر ذات کے ساتھ جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ورب میں آنا چاہتے ہیں، فعل میں آنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی صفت توحید جو اس کی ذات کی صفت ہے، جب وہ مقام ظہور میں آ جائے تو اسی مقام ظہور پروردگار کو، اسی مقام ظہور صفت الوہیت کو، اسی مقام ظہور توحید پروردگار کو محمد والے محمد کہتے ہیں۔ توحید اس کا مقام، اس کی صفت کا ظہور ہے، وہ صفت ہے، ذات نہیں ہے توحید۔ وہ جب ظہور میں آ جائے تو وہ جو ظاہر ہے ہو رہا ہے وہ اپنے مظہر سے ایسا ملا ہوا ہے کہ جیسے شخص سے اس کا عکس ملا ہوا ہے۔ جہاں شخص ہے وہی عکس ہے۔ اللہ گویا، میں گویا کہہ رہا ہوں اللہ سمجھانے کے لیے، اللہ گویا ذات ہے ایک شخص، اور اسی کے عکس کا نام ہے محمد والے محمد علیہ السلام۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، دشمنان اہل بیت پر نعرہ حیدری۔ چلیے اب اس کو یوں سمجھ لیتے ہیں، اللہ ذات مستجمع جمی کمالات۔ کیا مطلب؟ اب اتنی گاڑی اردو بمبئی میں تو تھوڑا سا مشکل ہوتی۔ اللہ ایسی ذات ہے جو جمی کمالات کا حامل ہے، تمام کمالات اس کی ذات کا نام ہے، سارے کمالات اسی کی ذات کا نام ہے۔ اب وہ کمالات اس کی ذات سے جو ظاہر ہو رہے ہیں، ان کمالات کے اظہار کو دیکھ کر کے ذات پر ایمان لانا۔ اس کے لیے کس کے کمالات؟ اگرچہ کہ جو کچھ کہ آپ میں کمال ہے، مجھ میں کمال ہے، وہ سب اللہ ہی کا ہے، کیونکہ ہم خالی ہیں، بالکل خالی، سب اللہ کی کمالات۔ لیکن وہ نقص 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 ناقص 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 بقدر ضرب، جیسے زیرو بلب روشنی۔ لیکن جو مسئلے اعلیٰ ہے، جو مظاہر اعلیٰ ہے، جس ذات میں جتنا نقص اور کثافت پائی جاتی ہے، اللہ کے کمال مطلق کا جلوہ اس میں اتنا کم نظر آتا ہے۔ لیکن جو شے جتنی لطیف ہوتی ہے، اللہ کا کمال اس کے آئینہ وجود سے سورج کی روشنی کی طرح اتنا چھنتا چلا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے کمالات کے وہ ناقص اظہارات ہیں کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں نقص کی۔ اہل بیت اس منزل کمال اعلیٰ کا نام ہے کہ جہاں ان میں اپنے کمالات کے ظہور کو دیکھ کر وہ خالق کمال بھی ناز کی منزل میں آ جاتا ہے۔ ناز کی منزل میں آ کر کے کہتا ہے کہ میں نے کیا بنا دیا، میں نے کسے ظاہر کر دیا، کہ اسے ظاہر کر دیا کہ جن کے ظہور نے مجھے بھی پہچانوا دیا، کائنات کو بھی ظاہر کر دیا۔ اب یہ درمیان کی بات ہے، میں بہت سمجھ کے چل رہا ہوں، کیونکہ اب وہ ٹاپک ہمارے بیگم صاحب نے کہا آغا کوئی عنوان ہو تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے فون پہ کہہ دیا توحید اور ولایت اہل بیت، توحید و ولایت علی، ہو گئی بات۔ لیکن یہ کہ اب جب لے لیا ہے عنوان تو اسے سنبھالنا ہے، تو اب ظاہر سے ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ بہت نازک منزل ہے، ایک مجلس نہیں ہے، پورا عشرہ ہے۔ یہ جو نازک منزل ہے کہ اللہ ذات خفی کا نام ہے، ذات خفی کی تکلیف نہیں دی گئی ہے، ذات خفی کی تکلیف نہیں دی گئی ہے۔
بلکہ اس کے ذات کے ظہور کمال صفات کی تکلیف دی گئی ہے، یعنی حکم دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ ذات خفی چھپا ہوا، اس کے کمالات ظہور صفات کا نام محمد والے محمد ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئے۔ اب اللہ کو بغیر صفت کے ہم نہیں سمجھ سکتے، کسی بھی شے کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ مائک ہے تو اس کی صفت آواز کا پہنچانا ہے، تو بغیر اس کی صفت کے پہچانا کہاں جائے گا؟ تو ہر شے اپنی صفت سے پہچانی جاتی ہے نا، تو اللہ بھی اپنی صفات کے ذریعے پہچانا جاتا۔ صفات اپنی ظہور کی منزل میں آتے ہیں، تو اب آپ کو موصوف کی تلاش رہتی ہے کہ جہاں اس کی صفت جس منزل کمال پہ ظاہر ہو جائے، وہ منزل کمال اللہ کی ذات مطلق کے کمال کے عظیم اظہار کا نام ہے۔ اس کی مثال اللہ نے کہا انہ هو السمیع البصیر، وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا، یہی۔ مگر اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہی سب سے زیادہ سننے والا، سامع نہیں سمیع ہے۔ اللہ ہی سب سے زیادہ دیکھنے والا، باصر نہیں بصیر ہے۔ صفت مشبہ جس سے کبھی سماعت و بصارت کسی حال میں جدا نہ ہو سکے، تو اللہ ہی سب سے زیادہ دیکھنے والا، اللہ ہی سب سے زیادہ سننے والا۔ تو وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ سنتا ہوں، میں ہی سب سے زیادہ دیکھتا ہوں، ہم اس کے دعوے کو کیسے مانیں؟ کیونکہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ نظر میں نہیں آتا، وہ عقل میں نہیں آتا۔ تو اب اس کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے میں ہی سنتا ہوں، میں ہی دیکھتا ہوں، اور وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ نہ ذہن میں آتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ نظر میں آتا ہے۔ ذہن میں آئے تو وہ نہ رہے، خیال میں آئے تو وہ نہ رہے، فکر میں آئے تو وہ نہ رہے۔ اب ہمیں ایک ایک صفت کی تلاشی، وہ کیسے سنتا ہے، اس کے کمال سماعت کو دیکھنا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے، اس کے کمال بصارت کو دیکھنے کی صفت کو دیکھنا ہے۔ تو قرآن پڑھنا شروع کیا، اب جو قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک منزل آئی کہ ہم نے دیکھا کہ وہ خالق کیسا ہے، دیکھیں کہا کہ دیکھو منزل تخلیق کو دیکھنا ہے، آؤ عیسیٰ کو پڑھو۔ عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے ایک پرند جیسا پرند بناتا ہوں، اخلق، میں پیدا کرتا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، مگر اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ تو ایک نامی نام ہے، ذات ہے تو نظر ہی نہیں آتی۔ اب اس نے اپنے ایک بندے کو اپنے صفت تخلیق کا مظہر بنایا، بنا کے کہا عیسیٰ تم کہہ دو میں پیدا کرتا ہوں۔ صفت تخلیق کا مظہر بنایا عیسیٰ کو، مریم کے بیٹے کو، کہ تم کہہ دو میں کہہ رہا ہوں انی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر، میں پرند کو خلق کرنے والا ہوں۔ جب کہا میں خلق کرنے والا ہوں، ایک بھی مفتی، ایک بھی ملا یہ نہیں بولا اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں ہے۔ قرآن سے آیت کو نکال دو، عیسیٰ کیسے کہہ رہے ہیں میں خالق؟ عیسیٰ کیسے کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ تو پہچانو کہ منزل تخلیق کے ظہور میں، اللہ کی صفت تخلیق کے ظہور میں عیسیٰ کو دیکھو، اس کو خالق مانو۔ اب عیسیٰ کو کہیں خدا نہ سمجھ لینا۔ عیسیٰ نے پیشانی زمین پہ رکھ کے کہیں یہ صفت خلاقیت، یہ صفت تخلیق کی منزل میں نظر ہوں، مظہر وہ ہے۔ سجدہ کر کے کہا وہ میرا بھی خالق ہے۔ تو جب صفت تخلیق کی ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم مشاہدے میں، آبزرویشن میں کسی کو دیکھ کر کے اس کو مانے جو آبزرویشن میں نہیں آتا، تاکہ اس کی صفت تخلیق سے اس کی صفت خلاقیت کا ثبوت بن جائے، تو اس منزل میں عیسیٰ نظر آئے۔ تو کہا کہ میاں بات سمجھ میں آئی، عیسیٰ ہیں کا پالنے والے دل نہیں بھرا، دل نہیں بھرا، ایک پرند کو پیدا کر دیا تو کائنات کی بات ہے۔ تو فخر عیسیٰ بول اٹھا زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، سالونی
خطیب منبر سلونی نے کہا، فخر مریم نے کہا، فخر عیسیٰ نے کہا، فخر انبیاء نے کہا، فخر سید المرسلین نے کہا، رئیس العارفین نے کہا، امیر المومنین نے کہا، یاسف الدین نے کہا، کلمت الرحمن نے کہا، باب الامن والامان نے کہا، زینت عرش رحمان نے کہا، کیا کہا؟ اخلق انی اخلق، انہوں نے کہا عیسیٰ نے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ میں وہ ہوں جس نے زمین بنائی، میں وہ ہوں جس نے آسمان بنایا، میں وہ ہوں جس نے درختوں کو سبز پتے عنایت کیے، میں وہ ہوں کہ انا الذی اصور ارحامکم کیف یشاء۔ ارے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہارا نقش بنانے والا میں ہوں۔ تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ اب مزہ آیا؟ علی کے فضائل پڑھنا، علی کی فضائل پڑھنے میں ہی، علی کے فضائل پڑھنے میں ہی اللہ کی توحید چھپی ہوئی ہے۔ ورنہ توحید کیا سمجھ میں آتی ہے؟ صلوات پڑھ رہے محمد اب بات سمجھ میں آئی؟ راز کیا ہے جو بار بار رسول اللہ کہتے تھے علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، علی ممسوس فی ذات اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی قلب اللہ ہے، علی جنب اللہ ہے، علی فطرت اللہ ہے۔ اللہ کی فطرت علی ہے۔ کیوں؟ تاکہ منزل شہود میں، آبزرویشن میں، اللہ کا آبزرویشن نہیں ہو سکتا مگر اللہ نظر آتا تو شاید یہی ہوتا، ایسا ہی ہوتا۔ نعرہ حیدری۔ منزل مظاہر یعنی ظہور، جو اللہ کی صفت سماعت سننا۔ کیسے سنتا ہے؟ بہت زبردست سننے والا ہوں، میرے سے زیادہ کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، بغیر کان کے سنتا ہوں، مگر پالنے والے مشکل یہ ہے کہ ہم اتنے ناقص اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، تو اتنا باکمال ہے کہ ہم میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب تیرے صفات کو سمجھے بغیر تیری ذات تو سمجھ میں آئے گی نہیں، تو سنتا ہے، یہ تیری صفت ہے سننا، لیکن ایسا مظہر دکھا دے کہ جس مظہر کے اندر صفت سماعت کو دیکھ کر ہماری عقل دنگ ہو جائے، پھر ہم کہہ بیٹھیں کہ جب مظہر کو نہ سمجھے تو منزل کو کیا سمجھے۔ وہ منزل، اب یہ منزل ہے سماعت سننا۔ پڑھو قرآن، پڑھو عشق اہل بیت میں پڑھو۔ اب پڑھا سورہ نمل کھولا، سورہ نمل، حضرت سلیمان کا واقعہ، کسی نے کہا 3 میل، کسی روایت میں ملا 30 میل، 3 میل ہی رکھ لیجیے۔ 3 میل کے فاصلے پر سلیمان کا لشکر ہے، چیونٹیوں میں بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک چیونٹی کری، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے 3 میل کے فاصلے سے سنا، ہمارے کان پہ بھی چیونٹی رہیں گے تو آواز سنائی نہیں دیتی، یہ ہم ہیں ہم۔ سلیمان ہماری طرح شکل و شباہت رکھتے تھے، یعنی آنکھ وہی تھی جہاں ہماری ہے، سلیمان کی پیشانی وہی تھی جہاں ہماری ہے، سلیمان کے گال وہی تھے جہاں ہمارے ہیں، سلیمان کے سر پہ بال تھے جیسے ہمارے ہیں، شکل و شباہت ہماری طرح رکھنے والے سلیمان، مگر ہم وہ کہ چونٹی کی آواز اپنے کان کے اندر بھی چونٹی ہو تو نہ سن پائیں۔ سلیمان وہ کہ 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی آواز سن بھی لیں، مسکرائیں بھی، ہاتھ پہ چونٹی کو لے کے گفتگو بھی کرے۔ اب چونٹی کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی کی گفتگو سن رہی ہے، اور نبی کا اعجاز سماعت یہ ہے کہ وہ چونٹی کو ہاتھ پہ بلند کر کے گفتگو بھی کر رہا ہے۔ اللہ سے میں نے پوچھا، اے میرے مالک، سلیمان چونٹی سے گفتگو کرے، ہمیں اس سے کہا سمجھے نہیں، میری صفت سماعت کے ظہور کی منزل بتا رہا
ہوں کہ تم دیکھو میرا معصوم بندہ جب یہ طاقت سے سنتا ہے تو اس کی صفت سماعت سے پہچانو کہ میری سماعت کا کیا عالم ہوگا. میری سماعت کے ظہور کے ایک ادنا اظہار کا نام ہے سلیمان. ایک ادنا اظہار کا نام ہے سلیمان. یہ اللہ کی صفت سماعت کے ظہور کی ادنا منزل ہے سلیمان. اب ہم نے کہا پالنے والے تھوڑا اعلیٰ منزل بتا دے. کہ اعلیٰ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تو نے ولایت علی کی جب دل میں دی ہے تو مثال بھی اعلیٰ دے دے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اچھا یہ بات ہے. تو میاں میرا نبی ابھی عرش پہ ہے, فرش پہ آئے گا, پوچھ لینا. میرا نبی ابھی عرش پہ فرش پہ آئے, پوچھ لینا. سرکار دو عالم آئے, ایک لہجے میں عرش سے اترے, فرش پائے. یا رسول اللہ, ارشاد. سامنے بلال حبشی رئیس العاشقین رسالت ماں, عاشقان رسول میں فرد فرید, مرد وحید, گلے سر سبد گلشن عشاق مصطفیٰ. سامنے کھڑے ہیں, بلال استقبال کر رہے ہیں. یا رسول اللہ میری جان قربان, حضور ہو آئے معراج سے. مسکرا کے رسول اللہ کہتے ہیں بلال یہ بتا تیرا کیا عمل ہے, کوئی عمل تیرا ہے کیا ہے بتا جو تو ہمیشہ کرتا ہے. کہا یا رسول اللہ عمل تو بہت ہے, لیکن ایک عمل یہ کہ جب بھی میں مسجد میں جاتا ہوں تو جاتے ہی پہلے 2 رکعت نافلہ پڑھ لیتا ہوں تحیت المسجد, مسجد میں داخلے پہ شکر کے لیے. تو کہا تیرا ایک چھوٹا سا عمل تجھے اتنا بلند کر گیا کہ مجھے تیرا خیال جنت میں آیا. کہا تیرا خیال جنت میں آیا کیسے یا رسول اللہ؟ کہا کہ جب میں سیر جنت کے لیے جبرائیل کے ساتھ تھا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا. میں نے تیری قدموں کی آہٹ کو, وقت یہ تھا, دور یہ تھا, ساعت یہ تھی جس وقت میں جنت میں چڑھ رہا تھا. کہا یا رسول اللہ وہ وقت وہ تھا کہ جب میں مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر رہا تھا. کہا جبرائیل کہا کہ بلال تو میرا عاشق ہے. کہا جب تو مسجد میں جانے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا تو تیرے قدموں کی چاپ کو میں جنت میں سن رہا تھا, تیرے قدموں کی آہٹ کو میں جنت میں سن رہا تھا. سلیمان وہ ہے جو 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی آواز کو سن لے. سرکار دو عالم وہ ہیں جو جنت میں بلال کی قدموں کی آہٹ کو سن لے. اور پھر شعور کی منزل یہ ہے کہ ہمارے کان دور کی آواز سن لیتے ہیں, پہچان نہیں پاتے آواز کس کی ہے. رسول جنت میں ہے, بلال کی آواز نہیں سن رہے, بلال کے قدموں کی آہٹ سے پہچانتے ہیں کہ میرا بلال چل رہا ہے, میرا بلال چل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت سماعت, اللہ کی صفت سماعت کی ظہور کی اعلیٰ منزل ہے سماعت مصطفیٰ. اس منزل میں کوئی نبی کا شریک نہیں. اب جو شریک ہوگا وہی نائب رسول ہوگا, اب جو شریک ہوگا وہی شریک رسالت ہوگا. اس منزل پر نہج البلاغہ نے, میرے مرتضیٰ نے, میرے مولا علی نے اپنے نبی سے کہا یا رسول اللہ, مقام ناز تھا, مقام ناز کی منزل تھی. جب رسول اللہ نے کہا میں وہ دیکھتا ہوں جو کوئی نہیں دیکھتا, میں وہ سنتا ہوں جو کوئی نہیں سنتا, تو اس منزل پر علی نے کہا یا رسول اللہ انکا تسمع ما اسمع و انکا ترا ما ارا. اے میرے نبی جو آپ دیکھتے ہو میں بھی دیکھتا ہوں, جو آپ سنتے ہو میں بھی سنتا ہوں. یعنی جس سماعت کی آخری حد پر رسول, اسی سماعت کی آخری حد پر علی. جو آبزرویشن رسول اللہ کا, اسی آبزرویشن میں علی شریک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو سماعت مصطفیٰ, جو بصارت
مصطفیٰ میں شریک ہو جائے وہی جانشین رسول ہے، علی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے یہی تو بات ہے، احد کے میدان میں رسول بلاتے رہے، کوئی آیا اس لیے نہیں کہ سماعت کی منزل میں بھی کوئی نبی سے دور کا بھی جانشین نہ بن سکا تو نزدیک کا کہاں سے بن جاتا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے یہ منزل سماعت بشارت اس منزل آخر پر ہے۔ اب یہ مقام شہود ہے، یہ مقام شہود یعنی آبزرویشن۔ اب میرا مولا صفات سماعت، اللہ کی سماعت، اللہ کی بصارت، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے بغیر کان کے، بغیر آنکھ کے۔ اللہ کے کان نہیں، اللہ کی آنکھ نہیں، مگر اس منزل سماعت و بصارت کو سمجھنا ہو تو اس کے مظہر کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے توحید اس کے مظہر کو سمجھنے کا نام ہے۔ حاصل تقریر جملہ میں نے کہہ دیا، توحید اس کے مظہر کو سمجھنے کا نام ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی مظہر ہے، جہاں جہاں جو جو چیز پائی جاتی ہے اللہ کی صفات کا ظہور ہے، مگر علی مظہر کا نام نہیں ہے، مظہر العجائب کا نام ہے۔ مظہر نہیں، مظہر العجائب۔ ہر آن جس سے نئی نئی چیزیں حیرت میں آتی ہے۔ یہ ہر آن کیوں؟ اللہ نے سورہ رحمان میں کہا کل یوم شان۔ اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کی ہر آن ایک نئی شان، نئی تجلی ہے۔ ہماری ہر سانس کے ساتھ اللہ کی ایک نئی تجلی کو تکرار نہیں، انہی تجلیات کے ظہور کا نام ہے مظہر العجائب۔ اس منزل اعلیٰ پہ میرا مولا ہے، تو جس نے ان کے مظاہر، اللہ کے مظاہر کا نام ہے 12، اللہ کے مظاہر ہیں 14۔ یہ 12 اور 14 جو ہیں جب یک سطح پر آ جائیں تو محمد ولی۔ اب جب گفتگو آگے بڑھے گی تو بہت کچھ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، کیونکہ خلوص سے جو کچھ پڑھا جائے، جو بھیک وہ دیتے ہیں پڑھنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم تو صرف اس منبر پہ ان کی عطا کے امین ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں۔ ہم اس منبر پہ ان کی عطا کے امین ہیں، جو وہ عطا کریں گے امانت داری سے پہنچا دیں گے۔ لیکن جہاں ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ کہیں کہیں خدا نہ خواستہ گراں گزر رہا ہے تو پھر ہماری سطح کم ہو جائے گی۔ ہاں البتہ حسب عمل درآمد قدیم، جو میرے پرانے سننے والے وہ جانتے ہیں کہ جس موضوع پہ میں پڑھتا ہوں، یہ میری عادت ہے کہ میں جس موضوع پہ پڑھ رہا ہوں اگر کسی صاحب کی سمجھ میں نہ آئے تو میرے اپنے سبجیکٹ کے لیے وہ ٹائم دے کے یہاں بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں۔ یہ نہ ہو کہ میں پڑھ کے جاؤں کسی اور سے پوچھیں، کیونکہ یہ ٹاپک ایسی ہے کہ اس کا سمجھنا بڑا اہم ہے، اسی سمجھنے پہ پورا دین ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفصیل ہے یہ سماعت، یہ بصارت، یہ چیزیں، یہ سب کی سب منزل ظہور میں مظہر العجائب میں ہیں، 14 میں ہے، 12 میں ہے، شان رسالت ہے، شان ولایت ہے، اللہ کے توحید کی تفصیل ہے، توحید پروردگار کی تفصیل ہے۔ اب اس کا کسی کو شریک نہ کرنا۔ بس یہاں پہ گفتگو میں روکوں اور روک کے اتنا کہوں کہ عزیزان گرامی یاد رکھیں، علی کی ولایت اللہ کی توحید کی بنیاد کا نام ہے۔ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، لا الہ الا اللہ کے ترجمے کا نام ہے عرفانی ترجمے کا نام ہے علی ولی اللہ۔ اس لیے حدیث قدسی میں ایک اور حدیث ملی کہ سرکار حر عملی علیہ الرحمن نے جواہر ثنیہ فی حدیث قدسیہ میں لکھا، حدیث بہت اونچی ہے، بات بھی بڑی اونچی ہے اور صلوات بھی ویسا ہی ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی حدیث یہ ہے
کہ سرکار فرماتے ہیں حدیث قدسی لما عرج بی السماء نادانی ربی، کہ جب مجھے آسمانوں کی طرف بلایا گیا تو میرے رب نے مجھے آواز دی، یا محمد انی اخترتک نبیا، اے محمد میں نے تمہیں نبی کے اعتبار سے چنا، واخترت علیا ولیا، میں نے علی کو ولایت کے لیے چن لیا، وانی اقسمت، اور میں نے قسم اس بات پر کھائی ہے، اور میں بقسم فرماتا ہوں، اگر اردو صحیح ترجمہ ہوگا تو میں یہ نہیں کہوں گا اللہ قسم کھاتا ہے، کھانا پینے سے پاک ہے، تو یہ کہوں اللہ بقسم فرماتا ہے، اللہ بقسم فرماتا ہے، قسم کے ساتھ فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ انی اقسمت بی ان الذی انی لأدخلن جمیع امتک الا من ابا، انی اقسمت کہ میں قسم کھاتا ہوں لأدخلن جمیع امتک الا من ابا، انی انا الذی لا الہ الا انا، انی انا الذی لا الہ الا انا، بے شک میں ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، وانی اقسمت، اور میں قسم فرماتا ہوں، بقسم کہتا ہوں کہ میں آپ کی ساری امت کو جنت میں ڈالوں گا، اللہ میں جمیع امتی، آپ کی اے میرے نبی آپ کی ساری امت 72 73 سب کو جنت میں لے جاؤں گا۔ سرکار حلد عاملی لکھ رہے ہیں حدیث قدسی، آپ کی ساری امت جماعت ساری کی ساری امت جنت میں جائے، جمیع امتک الا من ابا، سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ میں نے قسم کھائی، اللہ کیا کہہ رہا؟ قسمن کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ساری امت کو جنت میں ڈال دوں گا سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ رسول اللہ نے کہا پالنے والے وہ میرا کون سا امتی ہوگا جو تیری جنت میں آنے سے انکار کر دے؟ تو قدرت مسکرائی، قدرت گویا مسکرائی، اور جواب آیا کہ من ابا ان ولایت علی بن ابی طالب فقد ابا دخول الجنہ، جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس نے علی ولی اللہ سے انکار کر دیا، من ابا عن ولایت علی بن ابی طالب، جو علی بن ابی طالب کی ولایت سے انکار کر دے، فقد ابا، پس بالتحقیق اس نے خود ہی انکار کر دیا کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا جنت میں نہیں جانا ہے، مگر علی ولی اللہ سے دور ہے تو خود ہی جنت سے دور ہے، کیونکہ جنت کے دروازے پہ کیا ہے؟ مکتوب علی باب الجنہ علی ولی اللہ، مکتوب علی برق شجر الجنہ علی ولی اللہ، جنت کے دروازے پہ علی ولی اللہ، جنت کے درختوں کے پتے پہ علی ولی اللہ، ہوائیں چلی تو پتے کھڑک کھڑک کر بولے علی ولی اللہ، رنچے چٹک چٹک کر بولے علی ولی اللہ، زنجیریں در ٹکرائی تو آواز آتی رہی علی ولی اللہ، رضوان جنت جھوم جھوم کے کہتا رہا علی ولی اللہ، اختاب چلے علی ولی اللہ، جنت میں ابدال چلے علی ولی اللہ، جنت میں صلحاء چلے علی ولی اللہ، مگر ایک گروپ وہ بھی نظر آیا کہ احد پہاڑ کے برابر پیچھے اعمال لے کے آ رہے ہیں، درے جنت پہ آئے، فرشتے نے روکا، رضوان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ پیچھے اتنے اعمال ہے، ایک کلمے پہ تو جانے دیتا ہے، یہاں کوہ احد کے برابر اعمال ہے، ہمیں کیوں روکا؟ کہ پلٹ کے دیکھو۔ اب جو جماعت نے پلٹ کر دیکھا تو جتنے پہاڑ برابر اعمال تھے وہ حبام منصورہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ سب خاک ہو گئے، وہ خبریت ہو گئے۔ کہا یہ ہمارے اعمال کہاں گئے؟ کہا کہ اس پہاڑ جیسے عمل کی بنیاد کا نام تھا علی ولی اللہ۔ نعرہ علی ولی اللہ، تو یہ سارے اعمال کی بنیاد علی ولی اللہ۔
नमाजें लाए हैं, नमाजें हैं क्यों? हदीस है वैन कुबिलत कुबिलत मा सिवा वैन रुद्दत रुद्दत मा सिवा। ये कबूल तो सब कबूल, ये कबूल नहीं तो कुछ कबूल नहीं, ये रद्द तो सब रद्द। तो सब ये समझे कि चलो पढ़ते रहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नजर से हमारा क्या लेना, रुख काबे की तरफ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पहुंचे कयामत में पालने वाले, ये हदीस तो सब में मशहूर है, नमाज कबूल तो सब कबूल, नमाज नहीं तो कुछ नहीं। अब तो इतनी नमाजें लेकर के आए, क्या तुम सूरत नमाज लेकर आए? हकीकत नमाज तो ये खड़ी हुई है जिसने मिंबर से कहा था अना सलातुल मोमिनीन। सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन की नमाज हुए मेरे मौला, आपके फिक्रे पे मेरी जान कुर्बान। ये नहीं कहा अना सलातुल मुस्लिमीन, नहीं कहा अना सलातुल मोमिनीन, मैं मोमिन की नमाज हूँ, मुनाफिक की नहीं। क्योंकि मुसलमान मुनाफिक मुसलमानों में पाया जाता है, मोमिन में कोई मुनाफिक नहीं पाया जाता। इसलिए अली ने कहा मैं मोमिन की नमाज हूँ। अब जहाँ ईमान है वही अली वलीउल्लाह है, जहाँ अली वलीउल्लाह है वही ईमान है। लोग सूरत नमाज पे फख्र करते हैं, हम रूह नमाज पे फख्र करते हैं। सलातुल मोमिन, मैं हूँ मोमिन की नमाज। नाज है मोमिन को नमाज पे, उस नमाज। ये नमाज शरीयत बालिग होने तक इंतजार में खड़ी है, कब बालिग हो जाए तो मोमिन से गले मिलूं। वो नमाज विलायत तीनत के साथ आती है, फितरत में रस घोलती है, तीनत में बोलती है, फितरत में रस घोलती है। यही वजह है कि छोटा सा बच्चा है, फजाइल पढ़े जा रहे हैं, बोलना नहीं आता, चेहरे पे मुस्कुराहट है। किसने बता दिया कि तीनत बोल रही है अली वलीउल्लाह। अली के जिक्र का नशा तो लबे कौसर तक ना उतरे, क्या जमाना अली अली करने से रोकेगा? कहाँ तक रोकोगे? अली के फजाइल का दरिया कभी उतरता ही नहीं, चढ़ता रहता है। आपने समंदर की मौजों को लहरों से वापस होते देखा है, मगर समंदर फजाइल अली की वो लहरें हैं जो कभी लौटती नहीं है। ये वो दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता, ये वो समंदर है जो कभी कम नहीं पड़ता। पानी का वो समंदर है जहाँ कहीं कहीं जमीन छूट जाती है, समंदर मुख्तसर हो जाता है। मगर अली के फजाइल का वो समंदर है कि जिसमें जितना डूबते जाइए उतना मजा ही मजा आता है। ये उनसे पूछिए कि जिनकी रूह की ग़िज़ा अली वलीउल्लाह हो जाए। जब रूह की ग़िज़ा अली वलीउल्लाह हो जाती है तो फिर जिस्म के तकाजे चाहे कितना ही सब डिमांड्स करे, मुतालबा करे, और रूह के आगे खत्म हो जाते हैं। ये दुनियादारी, इस दुनिया में जीना जिस्म का तकाजा है और आखिरत का तकाजा है रूह, और रूह के तकाजे का नाम है विलायत अली। और विलायत अली अल्लाह की तौहीद के माना का नाम है। अल्लाह की तौहीद के माना लफ्ज है तो उसके माना भी है। मोती है, चमक है, फूल है, महक है। महक ना हो फूल हो, फूल नहीं है। मोती हो, चमक ना हो, मोती नहीं है। चांद हो, चांदनी ना हो, चांद नहीं है। सूरज हो, ताबानी ना हो, सूरज नहीं है। लफ्ज हो, माना ना हो, लफ्ज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह हो, अली अली ना हो, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं समझता। तौहीद लफ्ज है, इसके माना अली वलीउल्लाह है। अगर अली वलीउल्लाह को हटा दो तो तौहीद नहीं रहती। इस मंजिल आला का नाम है
विलायत अली, और इसका नाम है तौहीद। और इसी के तहफ्फुज के लिए थी करबला। पूरे दिन की लड़ाई नहीं थी, नमाज की लड़ाई नहीं थी, नमाज बची। जब सारा दिन बचा तो नमाज भी बची। दीन करबला में बचा तो नमाज भी बची। पर्टिकुलर आप खास नमाज की बात मत कीजिए, क्योंकि जब सारा दिन बचा, नमाज भी बची, रोजा भी बचा, हज भी बचा, ज़कात भी बचा, उसूल भी बचे, फुरो भी बचे, माँ बाप की इताअत भी करबला में बची, पड़ोसियों से हुस्न सुलूक भी करबला में बचा, इंसान से इंसानियत से पेश आना, टॉलरेंस से पेश आना, रवादारी से पेश आना, ये भी करबला में बचा। हजरत हुर से मेहमान नवाजी करना, ये भी करबला में बचा। सब्र सुकूत करना, ये भी करबला में बचा। मसाइब और शदायद में अल्लाह का शिकवा न करना, ये भी करबला में मालूम हुआ। अपनी जबीन को झुलसती रेत पर रखकर तवील सजदा करना, ये भी करबला में समझ में आया। सजदे शुक्र भी करबला में मिला, सजदे सब्र भी करबला में मिला। अजीज़ान गिरामी, करबला में अली वलीउल्लाह बचा तो सब कुछ बच गया। अब जिसके पास करबलाई दीन है वहाँ अली वलीउल्लाह है। अब जिसके पास सकीफाई दीन है वहाँ अली वलीउल्लाह नहीं। मुख्तसर यही और कुछ। और फिर आज की जो तारीख होती है, वैसे तो पहली सफ़र गुजर गई, लेकिन मैं जब भी यहाँ पढ़ने आया मैंने कहा है अपने शहर के माहौल के एतबार से भी, तारीख के एतबार से भी, कि हैदराबाद में हमारे यहाँ आज की तारीख आशूर की तरह मनाई जाती है। यकुम सफ़र नमाज फजर से लेकर के मगरिबैन तक बहुत कसरत से मातम, बहुत और कसरत से मजालिस होती हैं हैदराबाद में। उसकी वजह यह है कि तारीख़ में यकुम सफ़र आशूर से कम की तारीख़ इसलिए नहीं थी कि यही वो दिन था कि जिस दिन शहजादिया दरबारी यजीद में दाखिल हुई। आप ये समझ लीजिए कि 10 मुहर्रम हुसैन की शहादत का दिन है और 1 सफ़र ज़ैनब की शहादत का दिन। शहजादी ज़ैनब का दरबार में जाना दरअसल उनकी शहादत हो गई। अब तबई तौर पर कभी भी वफात हुई हो या कभी भी बेलचा लगा हो, शहादत हुई हो, वो अलग बात है, मगर मकाम शहजादी ज़ैनब के एतबार से शहजादी का नामहरमों के दरमियान में दरबार में दाखिल होना शहजादी की शहादत हो चुकी। इसलिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा है, जिनकी उम्रें 80 बरस से मुतजाविज हो गई, वो अपने बचपन से उनका अमल रहा। तो आज के दिन ऐसे भी लोग मैंने देखे जो हैं, जो फाखा करते हैं, जो दिन भर खाना नहीं खाते। बोले नहीं, आज तो अहले हरम दरबारे यजीद में नबी की नवासी खड़ी है। किसके दरबार में कौन खड़ा है? कयामत है। किसके दरबार में कौन खड़ा है? कह दे कोई अली सैयद दारुस्सलाम में, बेटी कह दे कोई अली सैयद दारुस्सलाम में, बेटी कह दे कोई नबी सैयद दारुस्सलाम में, बेटी अली की जाती है दरबारे आम में। और इस मौके के लिए सरकारे अनीस ने सलाम का एक मिसरा कहा, जिस पे बात कुछ कहने की जरूरत नहीं, कि मिसरा ही काफी है। मिसरा इतना कयामत का है कि अजीब फायदा उठाया है। कहते मुश्किल कुशा की बेटी, मुश्किल कुशा जो दूसरों की मुश्किल हल करे, जो दूसरों की मुश्किलों की गिरा खोल दे, अली मुश्किल कुशा की बेटी के बाजू रसन में है। पूरा सलाम है एक मिसरा, मर जाने के लिए पूरा सलाम है, मर जाने के लिए काफी। मुश्किल कुशा की बेटी के बाजू रसन में वो ज़ैनब, मैं उस शहजादी के लिए क्या कहूँ, वो शहजादी के जलते हुए ख़याम है और ज़ैनब है, टूटा हुआ नेज़ा है और ज़ैनब है, शिमर की घुड़कियाँ हैं और ज़ैनब हैं, ताजियाने हैं और ज़ैनब है, बीमार इमाम है और ज़ैनब है,
तलाया गर्दी है लश्कर की और ज़ैनब है, शाम गरीबा बच्चों को संभालना है और ज़ैनब है, और रास्ते का सफर सकीना को गिरी हुई ऊँटनी से संभालना है और ज़ैनब है। वो ज़ैनब जो कहीं थक के बैठी नहीं और बैठी तो कभी बैठ नहीं गई है, वो ज़ैनब जो कहीं भी नहीं बैठी है, कहीं नहीं हारी है, हर जगह इमामत का सहारा बनी। लेकिन जैसे ही दरबार शाम के ताबूत दाखिले पर आई, 900 कुर्सी नशीबों को देखा तो आगे न जा सकी, दहलीज पर बैठ गई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, सैयद सज्जाद आगे बढ़े। ए फूफी अम्मा ये आखिरी मरहला है, बस इसके बाद हम मदीना चले जाएंगे, ये वादा है पूरा कर दीजिए। ए फूफी अम्मा उठिए। शहजादी ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा जाता है मेरे लाल तू जानता है मैं किसकी बेटी हूँ? मैं किसकी बेटी हूँ? मैं उस ज़हरा की बेटी हूँ जिसका जनाजा शब के अंधेरे में उठा, उसकी बेटी दिन का उजाला, नामहरमों का मजमा, दूसरे मुल्कों से बुलाए हुए सफीर, और मैं कनीज़ों के दरमियान में रसन बसता चलो मेरे लाल। अरे ज़ैनब मर क्यों ना गई? लेकिन एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा ए फूफी अम्मा जरा बाबा का सर तो नहीं के नजर पे देखिए। अब तो देखा हुसैन के सर को आंखों आंसू से चेहरे से आंसू रवा थे, आंख से आंसू रवा थे और आंखें बंद थी। देखा भैया अरे तुमसे भी देखा ना गया, तुम्हारी आंखों से भी आंसू रवा, लेकिन मेरे भाई नहीं, मैं ज़हरा की बेटी, मैं अली की बेटी, मैं इसी दरबार को सर कर लूंगी। ये कह के ज़ैनब ने सैयद सज्जाद का बाजू थाम करके आगे बढ़ी, दरबार में दाखिल हो गई। कनीज़ों ने घेर लिया शहजादी को। हजरत फिजा आगे बढ़ के छुपा रही थी। इधर शहजादी लैला भावजें थी जो बाजुओं के बाजू खड़ी हुई थी। इस मंजिल पर यजीद ने देखा कि बीवियां एक हुक्म दिया कि सबको अलग अलग करो, कि जैसे ही आगे बढ़ के हबशी अपने कोड़ों से पीछे करने लगे। आगे हजरत फिजा बढ़ गई। जैसे ही हजरत फिजा बढ़ी, कोड़े का लगना था। एक मर्तबा फिजा ने कहा ओ तू मुझे जानता नहीं है कि तू मेरा गुलाम है, हम तुम्हारी शहजादी है। ये कहना था कि उन्होंने कहा अरे तुम हमारी जबान बोल रही हो, तुम कैसे कह रही हो तुम शहजादी हो? क्या मुझे नहीं पहचानते? मैं किसकी बेटी हूँ? नज्जाशी का नाम लिया, शाह हबश का नाम लिया, और जैसा ही नाम लिया सबने कोड़े फेंके, तलवारें बाजुओं से निकाल ली। क्या यजीद ये हमारी शहजादी है? अगर इसके सर पर पर्दा न हुआ तो हम दरबार खून से नहला देंगे। इधर ये कह रहे थे, उधर ज़ैनब मदीने का रुख की हुई थी। या जद्दा, अरे कनीज के पर्दे के लिए इतने गुलाम तलवारों को निकाल गए। आओ मैं ज़हरा की बेटी, भरा तलवार, कोई चादर का देने वाला नहीं है। एक मर्तबा रूए ज़हरा ने आवाज दी ए मेरे लाल, अरे करबला से दरबारे शाम तक तेरी माँ तेरे साथ है, कि जालिमों पे खुदा लानत करे। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। पालने वाले ज़िक्र अज़ा को कबूल फरमा, हमें कोई गम न दे बजिस गम हुसैन के। जब तक जिंदा है तेरी तौहीद खालिस पर, सरकार दो आलम के ख़त्म नबूवत के अक़ीदे पर, अइम्मा ताहिरीन की इमामत और विलायत के अक़ीदे पर जिंदा रहे। पालने वाले क़यामत में इसी अक़ीदे पर उठा। पालने वाले इस कौम को विलाय अली और रज़ाए हुसैन पर मुत्तहिद फरमा दे, कौमी साजिशों से मुत्तहिद फरमा दे। पालने वाले जब तक जिंदा रहे ज़बान पे ज़िक्र अली रहे, वक्त आखिर विलायत के अक़ीदे पर मौत नसीब फरमा दे। पालने वाले जितने काफिले ज़ियारतों पे जा रहे हैं उन सब की हिफाजत फरमा। पालने वाले शहजादी ज़ैनब के मज़ार अक़दस की हिफाजत फरमा। पालने वाले अलकायदा, दाश और तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को ज़लील व खार फरमा दे। ज़हूर इमाम में ताजील फरमा, हमें उनके नासरों में शुमार।